بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، وہی میری بدنصیب اور یتیم قوم کا درد اور بڑھتے ہوئے دکھ اور گرتی ہوئی معیشت، وہی تذکرہ ہے آج بھی۔ آج وزیر اعظم صاحب بڑے شد و مت سے کہہ رہے تھے اور تسلیم کر رہے تھے کہ برصغیر ہندوستان میں سب سے مہنگی بجلی پاکستان دے رہا ہے، اور دوسری بات جو سب سے بڑی اہم ہے، سب سے بے حرمت کرنسی پاکستان کی ہے، اور اوپر سے فرماتے ہیں کہ ہم نے 11,000 ارب روپے قرضہ لیا اور اس قرضے میں سے 6,000 جو تھے وہ قرضے کا سود ادا کیا، اور 3,000 روپے کیونکہ ہماری کرنسی بے حرمت ہوئی، ڈالر کے ریٹ بڑھے، تو بیٹھے بٹھائے قرضہ بڑھ گیا۔ تو میرے محترم سامعین، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں صاحب کہ آپ لوگ نا امید نہ ہوں، ہم نے لانگ ٹرم معاہدے بنانے ہیں۔ او بھائی، لانگ ٹرم معاہدے کیا بنائیں گے آپ لوگ؟ آپ تو پورے نظام میں ایک انچ کا تبدیلی نہیں کر پا رہے۔ آپ کا یہ حال ہے کہ اس وقت برصغیر ہند میں، یہ بھارت جو کل تک ہمارا ساتھی تھا، ہمارا حصہ تھا، اس سے ہم 60% میڈیسن کے انگریڈینٹس امپورٹ کر رہے ہیں، اور باقی 40% وہ چین سے یا باقی یورپین ممالک سے لیتے ہیں۔ اس وقت وہ کرونا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن گیا ہے، اور فری اپنے تمام ہمسایہ ممالک کو، مالدیپ کو، سری لنکا کو، ایون افغانستان کو، سب کو فری دے رہا ہے، اور تھوڑی نہیں دے رہا، بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ ساری آبادیاں اس سے مستفید ہوں۔ اور تم لوگوں نے کیا کیا؟ 2.5 سال 3 سال ہونے والے ہیں، یہی رپورٹ ملتی ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ پاکستان ترقی کر گیا ہے رشوت میں، کرپشن میں۔ یہ جو نعرے لگاتا ہے کرپشن کے، کرپشن تو اس وقت پورے محکمے، جو بھی سرکاری محکمے ہیں، فائل 1 انچ نہیں موو ہوتی جب تک اس کو پر نہ لگایا جائے، پہیے نہ لگائے جائے۔ اور تو اور اس ملک میں خواجہ سرا بھی محفوظ نہیں ہے، ان پہ بھی ظلم ہوتا ہے۔ اور بھائی، تمہارے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ آپ کی جو لگی ہوئی انڈسٹری ہے، وہ تو روز میں سنتا ہوں، کراچی سے لے کے پشاور تک روز ایک آدھ انڈسٹری کی جلنے کی خبر آتی ہے۔ کبھی گجرات کی، جس میں 1,000 افراد کام کرتے تھے، جوتے بنانے کی فیکٹری تھی، اس کو آگ لگ گئی، اور اس آگ سے مٹیریل بھی جل گیا اور جوتے بھی جل گئے، اور 1,000 بندے بے روزگار بھی ہو گئے۔ آج کی پھر یہی خبر تھی۔ مجھے بتاؤ کیسے اصلاح ہوگی؟ نا امید نہ ہوں۔ مجھے یاد ہے 1969 میں اسٹوڈنٹ تھا، تب مجھے خطرہ لگ گیا تھا کہ یہ ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو جائے گا، اس لیے کہ وہی نااہل، نالائق، کرپٹ بیوروکریسی، ٹیکنوکریسی، پولیٹیشنز مسلسل تمہارے سروں پہ مسلط ہے۔ جب تک ایک انقلابی اقدام نہیں اٹھائے جاتے، سسٹم میں اصلاح نہیں کی جاتی، یہ ذمہ داری سسٹم کو اصلاح کی جائے، اور تو اور انڈسٹری کے رولز ریگولیشن کچھ ایسے بنائے جائیں، لوکل انڈسٹریز کو پروموٹ کیا جائے، تب تک اس ملک کے کوئی بھی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اب آخر میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، گلگت بلتستان سے دریائے سندھ بہتا ہے، سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ کر کے دریائے سندھ میں گرتا ہے، اور اس دریا میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ کئی میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں، ہزاروں میگا واٹ۔ آپ کے مشرقی جو ہمارے بلوچستان کے یا کو سلیمان کے نالے ہیں، وہاں سے بھی بہت سے پوائنٹس ہیں،
जहां से छोटे छोटे डैम बनाकर बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन इनकी विश नहीं है, विल नहीं है, इसलिए कि इनको कमीशन नहीं मिलती। आप तो रोज बरोज डूबते जा रहे हैं। उठो, खुदा के लिए उठो, बातिल कुव्वतों से जान छुड़ाओ। ये ड्रामे बाजियां नहीं चलेंगी। मैं जानता हूं अपोजिशन में भी उससे बड़े मुजरिम हैं, और बरसर इक़्तिदार भी। खुदा के लिए इस कौम को बचाओ, गरीबों को बचाओ जो पिस रहे हैं इन दोनों के दरमियान। वो भी खाने वाले, ये भी खिलाने वाले। इसलिए उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। जाहिद बुखारी।